اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام معجل فرجہم. ہماری گفتگو کتاب اصول علم حدیث میں احادیث معصومین علیہ السلام کی نوعیت کے بارے میں شروع ہوئی تھی چھٹی سے پہلے. ممکن ہے کچھ لائن پڑھی ہوں اس کی، لہٰذا ارتباط کی وجہ سے اس کو شروع ہی سے یعنی احادیث معصومین کی نوعیت یہیں سے شروع کرتے ہیں. کہنا ہے کہ اور بات ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسلام میں مدرک شریعت کی حیثیت حاصل ہے اور ان کی عصمت و طہارت کی بنیاد پر ان کے اقوال و ارشادات پر آنکھ بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے. کب؟ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ فرمان ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ایک کا ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر بغیر چونچرا کے ہمارے اوپر واجب ہے، عمل کر ہی نہیں سکتے، واجب ہے کہ اس پر عمل کریں. صحیح؟ اگر ہمیں یہ علم ہو جائے، یقین ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، ارشاد ہے، تو پھر ہمیں اس کو ماننا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ ان کی اطاعت ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی عصمت و طہارت کی بنیاد پر ان کے اقوال و ارشادات پر آنکھ بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، نبی پاک کا فرمان ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ مجتہدین امت سے الگ حیثیت کے مالک ہیں، یعنی ان کا مقام اور ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو امت کے مجتہدین کا ہے. مجتہدین تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے. کیا ہیں؟ ان کے اہل بیت علیہ السلام کے. صحیح؟ مجتہدین تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، خاک بھی نہیں ہے ان کے پیروں کی، بلکہ ان کے غلام ہیں. اگر مجتہد استنباط کرنے والا فقیہ ان کا غلام ہے، ان کا خادم ہے. کوئی بھی مجتہد جو ان کا مطیع اور ان کی اطاعت کرتا ہے، صحیح، اور جو ان کی اطاعت سے باہر ہے اس کا تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. جو ان کی اطاعت سے باہر ہے، اپنا الگ مسلک رکھتا ہے، مذہب رکھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کچھ کہہ رہے ہوں اور وہ کچھ اور لے کے آئے، یا قرآن کچھ کہہ رہا ہو اور وہ اپنا حکم کچھ اور جاری کرے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اسلام میں. بات اس کی چل رہی ہے مجتہد کی، کہ جو مجتہد واقعاً مجتہد ہے اور جو واقعاً فقیہ ہے، تو وہ فقیہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ان کا غلام ہے وہ. صحیح؟ کیونکہ وہ لوگ ہیں، وہ افراد ہیں، وہ شخصیات ہیں جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اہل بیت علیہ السلام کون ہے؟ جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اور مجتہد مومن کون ہے؟ جس کو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. ان کی کتنا فرق ہوگا؟ بہت فرق ہے. ائمہ علیہ السلام کون ہے؟ جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اور مجتہد کون ہے؟ جس کو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. مجتہد عام انسانوں میں سے انسان ہے جس نے محنت کی ہے، پڑھا ہے، محنت کی ہے، اپنا ٹائم خرچ کیا ہے، علم دین حاصل کیا ہے، علوم آل محمد علیہ السلام کو حاصل کیا ہے، علوم قرآن کو حاصل کیا ہے، وہی تو فقیہ ہے، وہی مجتہد ہے. تو وہ مجتہد اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. کس کی؟ اہل بیت علیہ السلام کی. تو ظاہر ہے جو مطاع ہوتا ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو اطاعت کرتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ دونوں برابر نہیں ہوتے. جس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اور جو اطاعت کرتا ہے اس کا مقام
کچھ اور ہوتا ہے. تو ان کی حیثیت عام مجتہدین امت جیسی نہیں ہے. وہ مجتہدین امت سے حیثیت کے مالک ہیں اور ان کا قیاس فقہائے اسلام پر نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہ ہونا چاہیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے جملہ ارشادات احادیث رسول ہی کی حیثیت رکھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہٹ کر ان حضرات کا کوئی بیان نہیں ہے. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بار بار اس حقیقت کا اعلان فرمایا ہے کہ حدیثنا حدیث جدنا، ہماری حدیث در حقیقت ہمارے جد کی حدیث ہے اور ہمارا ہر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر مبنی ہے. جس طرح سرکار دو عالم کا ہر بیان وحی الہی کے اشارے پر ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا ہر بیان جد بزرگوار کے بیان کا ترجمان ہوتا ہے اور اس سے ہٹ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. صحیح. دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ شریعت اسلام کے بعض مسائل وہ ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت بیان کر دیا ہے اور آپ کے الفاظ و بیان کو حدیث رسول کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. اور بعض مسائل وہ ہیں جن کی اس دور میں ضرورت نہیں تھی اور عوام الناس اپنے حالات یا اپنی ذہنی سطح کی بنا پر ان کا تحمل بھی نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے انہیں باب و مدینۃ العلم حضرت علیہ السلام کے پاس محفوظ کر دیا. یعنی بعض مسائل کیا تھے، بعض باتیں کیا تھیں؟ بعض مسائل وہ ہیں جن کی اس دور میں ضرورت نہیں تھی. کب؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس دور میں ان کی ضرورت نہیں تھی، حاجت نہیں تھی. اور عوام الناس اپنے حالات یا اپنی ذہنی سطح کی بنا پر ان کا تحمل بھی نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے انہیں باب و مدینۃ العلم کے یعنی علیہ السلام کے پاس محفوظ کر دیا تاکہ بوقت ضرورت ان کا اظہار اور اعلان کیا جائے اور کوئی کام خلاف مصلحت اسلام نہ ہونے پائے. ظاہر ہے جو زمانہ اس وقت تھا، اس کے بعد زمانہ مسئلہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، ترقی ہوتی رہی. صحیح. تو اگر ساری باتیں اس وقت پہ بیان ہوتی تو بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ جو اس وقت لوگ اس کے متعامل نہیں تھے، اس کو برداشت نہیں کر پاتے، لوگ نہ سمجھ پاتے، ان کے دماغ سے بالا تھے باتیں، فائدہ نہ ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، تحمل نہیں کر پاتے ان باتوں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہاں محفوظ فرما دیا؟ مولا متقیان کے پاس. مولا متقیان نے جو اس وقت ضرورت پیش آئی ان کو بیان کیا. باقی جو امام حسن علیہ السلام ان کے بعد امام آئے ہوئے مثلا، تو ان کو اپنے اسرار امامت ان کے پاس محفوظ کیے. امام حسن علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو اسرار امامت سپرد کیے. امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کے سپرد کیے. تو یعنی جیسا زمانہ پھر بڑھتا رہا تو مسائل و احکام بیان ہوتے رہے. امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان ارشادات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر جمع کر لیا اور اسے جامع کا نام دے دیا. کیا نام دیا؟ جامع. صحیح. ایک دوسرا مجموعہ آپ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے تیار کیا جسے مصحف فاطمہ کا نام دیا گیا. مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام دیا گیا اور وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس رہا. ایک مصحف کس کا؟ ایک کیا تھا؟ جامع، جو مولا متقیان علی علیہ السلام. دوسرا مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ، وہ جناب فاطمہ کے پاس رہا سلام اللہ علیہ. وعلی ابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا. دونوں کا فرق یہ تھا کہ ایک میں احکام شریعت کی تفصیل تھی اور دوسرے میں عام طور سے واقعات اور حوادث کا ذکر تھا جن کا تعلق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے تھا یا عام عالم اسلام کے حالات سے تھا. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. باقی انشاءاللہ
چڑھائے گا. والحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.